11 تاریخ کو حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال مبارک ہوا۔ اسی مناسبت سے حضور غوث العظم رضی اللہ عنہ کو 11ویں والا پیر بھی کہا جاتا ہے، اور چونکہ ربیع الثانی شریف کی 11 تاریخ کو وصال ہوا تو اس مناسبت سے اسے بڑی 11ویں کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کے وصال کا دن ہے۔ تو اس مناسبت سے چونکہ ہم اہل سنت و جماعت محبوب سبحانی قطب ربانی الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ پرہیزگار اور صالحین متقین کی جماعت میں سمجھتے ہیں۔ نہ صرف ہم انہیں اللہ کا ولی سمجھتے ہیں بلکہ ولیوں کا امام اور پیشوا سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ، پھر سوال لوگ کرتے ہیں کہ کیا وہ حضرت علی کے بھی امام ہیں؟ معاذ اللہ، کیا وہ حسن و حسین رضی اللہ عنہ کے بھی امام ہیں؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں۔ دیکھیں، امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمہ اللہ کو ہم کہتے ہیں اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت کا مطلب بڑے جناب، تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے زمانے میں اور اپنے زمانے کے بعد کے لوگوں میں بڑے ہوئے۔ جس طرح ایک شخص، اس کی حیثیت بیٹے کی بھی ہوتی ہے اور باپ کی بھی ہوتی ہے، وہ اپنے بچوں کی نسبت باپ ہوتا ہے اور اپنے والدین کی نسبت بیٹا ہوتا ہے۔ تو اب اگر اس کے والدین کی نسبت کہا جائے کہ یہ ان کا باپ ہے تو یہ تو معاذ اللہ بے ادبی اور گستاخی ہے، اور ایسا کوئی نہیں کہتا۔ لیکن وہ باپ تو ہے، لیکن کس کا؟ اپنے بچوں کا۔ اسی طرح جب ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو امام الاولیاء کہتے ہیں تو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے جو زمانے کے بزرگ ہوئے، جو آپ کے شاگرد ہوئے یا آپ کے زمانے کے بعد کے لوگ ہوئے، ان کی نسبت وہ امام الاولیاء ہے۔ اب یہ تو ہرگز نہیں کہ جو ان کے شیوخ تھے یا ان سے پہلے بزرگ تھے اور پھر یہاں تک کہ صحابہ کبار اور اہل بیت اطہار، تو لہٰذا یہ ایک احمقانہ سوچ ہے۔ اس لیے میں نے چاہا کہ میں آپ کی خدمت میں یہ وضاحت کر دوں۔ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 22، 23 اور 24 میں نے تلاوت کی ہے۔ بڑی معروف اور مشہور آیت کریمہ ہے، اگرچہ ہمارے ہاں ایک ہی پڑھی جاتی ہے، لیکن میں نے اس سے آگے 2 آیات مزید جو اسی سے ریلیٹڈ اور اسی سے تعلق رکھتی ہیں، تو میں نے وہ 3 آیات تلاوت کی۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ الا ان اولیاء اللہ، تو فرمایا سن لو۔ الا حرف تنبیہ ہے، یہ بات سن لو غور سے۔ ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں۔ اولیاء یہ ولی کی جمع ہے، جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں۔ لا خوف علیہم، ان پر کچھ خوف نہیں ہے۔ ولا هم یحزنون، اور قیامت کے دن وہ غم زدہ نہیں ہوں گے۔ اچھا جی، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو اللہ کے ولی ہیں وہ کون ہیں، ان کی کوئی علامات، کوئی نشانیاں؟ تو قرآن کریم نے خود بیان کیا اسی آیات، اگلی آیت میں اسی مقام پر سورہ التوبہ کی آیت نمبر 23 میں اس کا بیان ہوا۔ فرمایا الذین آمنوا، اور یہ اللہ کے ولی کون ہیں؟ یہ اللہ کے دوست کون ہیں؟ فرمایا جو ایمان والے ہیں۔ الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، جنہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس اعتبار سے تو ہم یہاں جتنے بیٹھے ہیں ہم سب کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم سب اہل ایمان ہیں۔ تو کیا ہم سب اللہ کے ولی ہیں؟ تو آگے قرآن نے کہا وَقَانُوا يَتَّقُونَ، صاحب ایمان بھی ہوں
مسلمان اور مومن ہونے کے ساتھ ساتھ وَقَانُوا يَتَّقُونَ، وہ متقی اور پرہیزگار بھی. یاد رکھیے جو اللہ کا ولی ہے وہ متقی ہوتا ہے، وہ پرہیزگار ہوتا ہے. اور التقویٰ من سلک طریق المصطفیٰ، تقویٰ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت، حضور کی سنت اور حضور کے مبارک طریقے کا نام تقویٰ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر، حضور کے طریقے پر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے والا ہوتا. جو حضور کی شریعت اور سنت پر عمل کرنے والا نہیں وہ کبھی متقی ہو سکتا نہیں. یہ قرآن کہتا ہے. پھر آگے فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، تو ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے بشارت ہے اور آخرت میں بھی. لا تبدیل لکلمات اللہ، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہی اللہ کا ولی ہوگا جو متقی ہوگا. جو متقی نہیں ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اب کوئی جتنا مرضی اپنا رنگ ڈھنگ بنا لے اور جیسے مرضی کوئی مداریاں کرتے پھرے، لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ اللہ کے کلمات ہیں، یہ بدلتے نہیں ہیں. بندوں کی باتیں بدلتی، بندہ بات کرتا ہے نا جی، تو بعض اوقات وہ جو اپنی ہی بات کو غور سے سوچتا ہے تو اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یار یہ مجھ سے نا بات غلط ہو گئی. بعض اوقات اس میں اضافہ کر دیتا ہے، بعض اوقات کمی ہو جاتی ہے. جو اللہ کا بات علم ہے، جو اللہ کی بات ہے وہ کمی بیشی سے پاک ہے. نہ اللہ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور نہ اللہ کے علم میں کسی چیز کی کمی ہوتی ہے. لا یضل ربی ولا ینسیٰ، تمہارا رب نہ بھولتا ہے نہ غلط فیصلہ کرتا ہے. تو لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں. تو یہ اللہ نے قانون بنا دیا اور فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، یہ جو لوگ ہیں جو اللہ کے ولی ہوئے، متقی ہوئے، جنہیں دنیا میں کوئی خوف نہیں اور آخرت میں وہ غم زدہ نہیں ہوں گے اور دنیا اور آخرت کی زندگی میں ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، تو فرمایا یہ بڑے کامیاب لوگ ہیں. ذالک هو الفوز العظیم، اللہ کی بارگاہ میں یہ مقام حاصل کر لینا یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بڑی کامیابی ہے. حضرات جب ان آیات کو ہم نے پڑھا تو پھر چونکہ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے مختصر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ ان کا حسب نسب کے بارے میں سماعت فرمائیں کہ آپ کا نام اسم گرامی عبد القادر ہے. آپ حسنی حسینی رضوان اللہ علیہما، حسنی حسینی سید ہے. آپ کے والد گرامی حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے، اور 10ویں پشت پر آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ عنہما ان سے ملتا ہے. اور آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ جنگی دوست اور آپ کی والدہ ماجدہ ان کا نام حضرت ام الخیر فاطمہ، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے. تو اس اعتبار سے حضور غوث العظم رضی اللہ عنہ حسنی حسینی سید ہیں. عربی نہیں ہے، عجمی ہے. ایران کے قصبہ گیلان میں آپ پیدا ہوئے اور بعض حضرات اسے جیلان پڑھتے ہیں، تو چونکہ عربی زبان میں قاف نہیں پڑھا جاتا تو اسی کو جیلان پڑھا جاتا ہے. تو اس اعتبار سے آپ کو جیلانی کہا جاتا ہے. گیلانی اور جیلانی ایک ہی چیز ہے، چونکہ عربی میں قاف نہیں ہے تو اس لیے وہ گیلانی کو جیلانی پڑھتے ہیں. حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ابتدائی اور آپ کا جو خاندان ہے اللہ اکبر، علم و زہد میں، عبادت و ریاضت میں اور علم دین کے فقہ میں وہ اپنا بہت بڑا مقام اپنے ہم عصر لوگوں میں رکھتا. لہذا آپ نے ابتدائی تعلیمات
وہ اپنے والدین سے اور اپنے قصبے میں اساتذہ اکرام سے حاصل کی۔ 17 برس کی عمر مبارک میں 470 ہجری میں آپ پیدا ہوئے۔ 17 سال کی عمر مبارک میں آپ نے شہر بغداد جو عراق کا شہر ہے اور سرزمین عرب سے متصل ہے، وہاں کے لوگ عربی ہیں، تو آپ نے 17 برس کی عمر مبارک میں تحصیل علم کے لیے، اعلیٰ تعلیم کے لیے سفر کیا اور آپ بغداد تشریف لائے۔ پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں ملفوظات شریف میں کہ میں نے اپنے آپ کو تحصیل علم کی، یعنی علم حاصل کرنے کی مشقت ترین گھاٹیوں میں ڈال دیا، اور اس کے لیے میں نے بہت مشقتیں اٹھائیں، کئی دن کے فاقے بھی اختیار کیے، یہاں تک کہ آپ رحمہ اللہ علم حدیث اور علم فقہ اور علم تفسیر حاصل کر کے اعلیٰ اسناد کے تحصیل سے آپ فراغت پائی۔ 8 برس کی طویل مدت آپ نے ظاہری علوم کے حاصل کرنے میں صرف فرمائی، یہاں تک کہ 487 ہجری میں آپ شہر بغداد تشریف لائے اور 497 ہجری میں آپ فارغ التحصیل ہوئے، اور پھر علم ظاہری کے ساتھ جو 8 سال پر محیط سفر تھا، آپ نے 25 سال تک اس علم ظاہری پر، علم باطنی کہیے یا اس علم پر عمل کی مشقت میں اپنے آپ کو ڈالا، اور 25 سال تک، یہاں تک کہ 522 ہجری میں آپ رحمہ اللہ مسند ارشاد پر تشریف فرما ہوئے۔ سبحان اللہ۔ 25 سال کے بعد، اور جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جس علم کو میں نے حاصل کرنے میں 8 برس لگائے، اس پر عمل کو پختہ کرنے میں مجھے 25 برس لگے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے 2 لوگوں سے بڑا ڈر لگتا ہے، ایک میری امت کا جو چرب زبان خطیب ہے، جو اپنے گفتگو سے لوگوں پر سحر کی کیفیت طاری کرتا ہے، لوگوں کو محظوظ کرتا ہے، لیکن اس کی باتیں حلق سے اوپر کی ہوتی ہیں، اور دوسرا میری امت کے وہ افراد جو علم حاصل کر کے ضائع کر دیتے ہیں۔ آپ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے کوئی صحرائی علاقہ ہو اور بہت دور دراز کے سفر سے کوئی شخص مشقت اٹھا کر پانی کا ڈول بھر کے لائے، اور وہ پانی جو جانوروں اور انسانوں کی زندگی کا باعث بن سکتا تھا، اسے لا کر یوں ہی بہا دے، انڈیل دے، ضائع کر دے، علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل نہ کرنا، گویا وہ علم کو ضائع کرنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنی امت کے ان افراد سے ڈر لگتا ہے جو قرآن کا علم حاصل کریں گے مگر اسے ضائع کر دیں۔ ہو سکتا ہے آج کی اس مجلس میں وہ دونوں ہی لوگ بیٹھے ہوں جن سے اللہ کے رسول کو ڈر لگتا تھا، لہٰذا یہ میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ۔ تو چونکہ فرمایا کہ اللہ کے دوست، اللہ کے ولی، کوئی بات، اللہ کے ولی، الا ان اولیاء اللہ، تو حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ آپ کی ملفوظات شریف میں آپ فرماتے ہیں، آپ سے جب سوال ہوا کہ ولی کون ہوتا ہے، تو آپ یوں تو علماء کرام اور محدثین نے اس کی بہت سی توجیحات بیان کی، بہت سے معانی مطالب، خود حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے اس کے بہت سے معنی بیان کیے، لیکن یہاں میں آپ کی خدمت میں 2 معنی عرض کرتا ہوں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے ساتھ متصف ہو جائے، یعنی اس کی وہی مرضی ہو
جو اللہ کی مرضی ہے، اس کی اپنی خوشی اور غم باقی نہ رہے، وہ اللہ کی رضا پر جیتا ہے، وہ اللہ کی رضا پر جیتا ہے۔ خدا اسے جس حال میں رکھتا وہ اسی حال پر اللہ کی تقدیر کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے ساتھ۔ تنگ دستی ہو تو خوشحالی کی دعا نہیں کرتا، سوچئے گا، تنگ دستی ہو تو خوشحالی کی دعا نہیں کرتا، بیماری ہو تو صحت کی دعا نہیں کرتا۔ حالانکہ دعا کرنا منع نہیں ہے، لیکن چونکہ عامت المسلمین کے لیے یہی ہے کہ اللہ سے دعا کی جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، اور الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، دعا ہر دو صورتوں میں نفع دیتی ہے، مصیبت آ گئی ہو تب بھی نفع دیتی ہے، اور مصیبت نہ آئی ہو تب بھی نفع دیتی ہے۔ مصیبت نہ آئی ہو دعا کریں، اللہ مصیبت کو دور کر دیتا ہے، اور ابھی آئی نہیں تو دعا کریں، آنے سے پہلے ہی اللہ اسے روک دیتا ہے۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں وہ جو ہم پڑھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو فرشتوں کو حکم ہوا، وہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی فرمائیے اللہ کی طرف سے حکم ہے، جو آپ کہیں گے کر دیں، یہ کر دیا جائے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی حاجت اس الہ کی بارگاہ میں کہتا ہوں، فرشتوں سے نہیں کہا۔ تو کہا حضور پھر اپنے رب سے دعا کر دیجئے، پھر اپنے رب سے التجا کیجئے۔ تو آپ نے فرمایا میرا رب میرے حال کو میری زبان سے زیادہ جانتا، لہذا زبان نہیں کھولی۔ ایک آیات میں آتا ہے جی کہ ایک اللہ کے ولی طواف کعبہ کر رہے تھے، ابھی نام میرے ذہن سے اتر گیا، تو دوران طواف اس وقت کا جو بادشاہ تھا، حاکم تھا، وہ بھی طواف کر رہا تھا، اس کی نظر پڑ گئی تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، دوران طواف ساتھ ہو لیا، اور اس نے عرض کیا کہ حضور میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیے گا۔ تو آپ نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرائے، فرمایا اللہ کا گھر ہے، کعبے کا طواف کر رہا ہوں، اور اپنی حاجت تم سے کہوں مجھے شرم آتی ہے۔ جب اتنا کہا نا تو وہ خاموش ہو گیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ جب طواف مکمل ہو گیا، آپ نے کچھ دیر توقف کیا، پھر جب حرم سے باہر تشریف لے گئے تو پھر آ گیا۔ اس نے عرض کیا کہ حضور اب نہ تو اللہ کا گھر ہے، حرم سے باہر تشریف لے آئیں، اور نام طواف کعبہ ہے، اب میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا بتاؤ، دین دو گے کہ دنیا، کیا دو گے؟ اس نے عرض کیا کہ حضور میں تو دنیا ہی دے سکتا ہوں، دنیا کا بادشاہ ہوں، دنیا کا حاکم ہوں، تو دنیا ہی دے سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نادان، دنیا تو ہم نے کبھی اس سے نہیں مانگی ہے، اس سے بھی جب بھی مانگا ہے اس کی رضا کو ہی مانگا ہے، اس کی محبت کو ہی مانگا ہے۔ حضرات یاد رکھیے گا، رات وہ میرے نا جی پرسوں میرے ایک دوست انگلینڈ سے تشریف لائے، تو میں انہیں ملنے کے لیے گیا، تو وہ حسن ظن رکھتے ہوئے مجھ سے فرما رہے تھے کہ شاہ صاحب میں آپ کی بات نہیں کرنے لگا، اور مجھے پتا ہے کہ وہ حسن ظن کی وجہ سے وہ فرما رہے تھے، اصل میں میری تربیت تھی۔ کہتے میں آپ کی بات نہیں کرنے لگا، لیکن میں بہت سے دین کے طالب علموں کو، قرآن کے حافظوں کو اور علماء کو دیکھتا ہوں تو میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ یار یہ جتنا بڑا کام کر رہے ہیں نا، انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ بعض اوقات بندے کے پاس اتنی بڑی نعمت ہوتی ہے کہ اس کو خود پتہ نہیں ہوتا۔ قدرے گوہر بادشاہ دانت یا بدانت جوہری، جو موتی ہوتا ہے نا اس کی قدر کو یا بادشاہ جانتا ہے یا جوہری جانتا ہے، عام بندے کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا شے ہے۔ حضرات یہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، خدا کی قسم یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جو ایمان ہمارے پاس ہے، جو دین ہمارے پاس ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی قدر کیا ہے اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ تو آنکھیں بند ہوئیں تو سارے پردے اٹھ جائیں گے اور اس کی قدر کا پتہ چلے گا کہ یہ کتنی بڑی نعمت تھی ہمارے پاس کہ جس کی ہم قدر نہ کر سکے۔ خیر، تو حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ پہلا آپ فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رضا سے متصف ہو۔ بولیے اللہ کی رضا سے متصف ہو، جس حال میں اللہ رکھے۔ اس پر حدیث مبارکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ اے لوگو اللہ کے دیے پر راضی ہو جاؤ، جو خدا نے تمہیں دیا ہے راضی ہو جاؤ، اس لیے کہ تم اگر اللہ کے دیے پر راضی ہو گئے تو کل قیامت کے دن اللہ بھی تمہارے اعمال پہ راضی ہو جائے گا، اگرچہ تھوڑے ہوئے۔ اور دوسرا، حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ولی کون ہوتا ہے؟ فرمایا کم مع اللہ بلا خلق، جو اللہ کے ساتھ تعلق رکھے بلا خلق، مخلوق کے بغیر، عزت، شہرت، دولت، نام، یہ مخلوق ہے، لوگ دیکھیں گے کیا کہیں گے، مخلوق ہے۔ کم مع اللہ بلا خلق، وہ جو اللہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس کا معاملہ جب اللہ سے ہوتا ہے تو درمیان میں مخلوق کو آنے دیتا نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ولی کو نہ تعریف کی خواہش ہوتی ہے اور نہ مذمت کا ڈر ہوتا، نہ اس کی طلب ہوتی ہے کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، اور نہ اسے اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ ہم تو ساری زندگی اس میں گزار دیتے ہیں، آدھی اس میں گزر جاتی ہے کہ لوگ کی کہہ رہے سی، اور آدھی اس میں گزر جاتی ہے کہ پتہ نہیں لوگ کی کہن۔ لیکن جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کم مع اللہ بلا خلق، وہ جب اللہ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو درمیان میں مخلوق کو آنے دیتا نہیں۔ اور وَقُمْ مَعَ الْخَلْقِ بِلَا نَفْسٍ، اور جب وہ مخلوق کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو اپنی ذات کو بیچ میں نہیں آنے دیتا۔ وہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ مولوی بننا بڑا آسان ہے، مولانا کا لقب پانا اور نعرے لگوانا اور اشتہار پر بڑا نام چھپ جانا یہ بہت آسان ہے، لیکن اس کا بھرم رکھنا یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ مسند پر بیٹھنا بہت آسان ہے، لیکن مسند کے تقاضوں کو ملحوظ رکھنا۔ آپ فرماتے ہیں جب اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، یعنی جب وہ معاملہ اللہ کے ساتھ کرتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہے، جب اللہ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو درمیان میں مخلوق کو نہیں آنے دیتا، اور جب مخلوق کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، بہن کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، رشتہ دار کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، امام ہے تو مقتدی کے ساتھ، مقتدی ہے تو اپنے امام کے ساتھ، خطیب ہے تو اپنے سامعین کے ساتھ، سامعین ہے تو خطیب کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اہل محلہ کے ساتھ، جنہیں جانتا ہے ان کے ساتھ، جنہیں نہیں جانتا، بھئی زندگی میں ایک دفعہ کوئی شخص ہے جو آپ سے ملتا ہے اور پھر اس سے پہلے بھی کبھی نہیں ملا تھا، ایسے ہی سرے راہ چلتے ہوئے بس پہ بیٹھے تھے، وہ ساتھ بیٹھا ہے، کبھی کوئی آدھے گھنٹے کے لیے، کبھی 10 منٹ کے لیے، کبھی 1 گھنٹے کے لیے، اور آپ کو نہیں پتا سرے راہ چلتے ہوئے کوئی آدمی کو ٹھوکر لگی، وہ گرا ہے، آپ بھاگ کر اس کی طرف گئے، زندگی میں پہلی ملاقات ہے، نہ اس کے بعد کبھی ملے گا، نہ اس سے پہلے کبھی ملا ہے، نہ نام کی، نہ حسب نسب کی کوئی جان پہچان نہیں ہے۔ فرمایا جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، وہ مخلوق کے ساتھ ایسا معاملہ رکھتا ہے کہ بلا نفس، وہ اپنے نفس کو درمیان میں نہیں آنے دیتا۔ ہم تو ساری زندگی بہن بھائیوں پر یہی کڑتے رہے، میرے بھرا نے میرے نال کی کیتا تھے، میری بہن نے میرے نال کی کیتا، میرا گوانڈی میرے نال کی کرتا ہے، میرا دوست میرے نال کی کرتا ہے، لوکی دیکھو جی لوکی کی کرتے ہیں۔ مخلوق سے یوں معاملہ کرو، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ فرماتے ہیں وہ تو کسی کو کچھ کھلاتا بھی ہے تو بس اللہ کی محبت میں کھلاتا ہے، وہ کسی کے ساتھ جو بھی معاملہ کرتا ہے درمیان میں اپنا نفس۔ یہ تقریر کرنی بڑی آسان ہے، میں اس جملے کو پڑھ رہا تھا نا جی، تو میں نے اس کو بار بار پڑھا، کم مع اللہ بلا خلق، اللہ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو مخلوق درمیان میں نہیں ہوتی۔ آئے حضرات ہم اس بات کو قرآن مجید کی روح سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرماتا ہے لا تجد قوما، سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 پارہ نمبر 28، لا تجد قوما، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسی قوم کو نہیں دیکھیں گے،
نہیں پائیں گے۔ کون؟ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو ایمان رکھے اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ جامع مسجد میں تشریف فرما ہو کر درس قرآن کی تعلیم لینے والوں، اور میں اپنے نفس کو بھی مخاطب کرتا ہوں کہ بڑھ چڑھ کر باتیں کرنے والے ذرا سوچ، اللہ کیا قرآن میں فرماتا، لا تجد قوما، اے حبیب آپ ایسی قوم کو نہیں پائیں گے، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو ایمان رکھے اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ تو بتائیے ہم میں سے کوئی بندہ ایسا چھوٹا بڑا جو اللہ پر ایمان نہ رکھتا ہو؟ ہم سب بھی الحمدللہ تعالی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور یوم آخرت پر انسان مر جائے گا اسے پھر زندہ کیا جائے گا۔ کیسے کیا جائے گا یہ تو نہیں پتا، لیکن یہ مانتے ہیں کہ زندہ ہوگا۔ تو یوم آخرت پر ایمان ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یوادون من حاد اللہ ورسولہ، وہ ایمان رکھے اللہ پر اور یوم آخرت پر، پھر وہ محبتیں رکھے خدا اور رسول کے دشمنوں کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں، یعنی خدا رسول کا دشمن ہو لیکن اس کا باپ ہے تو وہ اس سے دوستی رکھے گا نہیں۔ او ابناءہم، خواہ اس کے بچے ہوں، او اخوانہم، خواہ اس کے بھائی ہوں، او عشیرتہم، خواہ اس کا خاندان ہو۔ یعنی اللہ کے ساتھ تعلق رکھنا ہے تو بلا خلق، درمیان میں مخلوق نہیں، مخلوق کی خاطر خدا کی نافرمانی نہیں ہو سکتی۔ جب انسان اس مقام پر پہنچ جائے تو حضرات، حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ جن کی ہم 11ویں شریف ہر مہینے پکاتے ہیں، کھاتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ شرینیاں کھانے میں، 11ویں کھانے میں ہم سب سے آگے ہیں، اور بحمدللہ تعالیٰ کھانی بھی چاہیے۔ ہمارے شیخ طریقت فرمایا کرتے تھے کہ محافل کے جو لنگر ہوتے ہیں، بزرگان دین کے اصالِ ثواب کے ساتھ جو لنگر منسوب ہوتے ہیں اس میں شفا ہوتی ہے۔ لیکن آپ ذرا سوچئے، جو کھانا بزرگوں کے ساتھ نسبت کر جائے اس میں شفا ہوتی ہے، تو جو بزرگوں کی اپنی تعلیمات ہے پھر اس میں کتنی شفا ہوتی ہوگی۔ لیکن افسوس ہے نا جی کہ ہم تعلیمات کی طرف نہیں جا رہے، جو اصل ان کی شفا ہے، جو اصل برکات ہے، ہم اس کی طرف نہیں جا رہے۔ تو وہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ ولی کون ہوتا ہے؟ کم مع اللہ بلا خلق، وہ اللہ کے ساتھ معاملہ کرے تو درمیان میں مخلوق کو نہ آنے دے۔ اور یہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22، اس کا مطلب ہے کہ وہ آیت نمبر 22 کا ترجمہ کر رہے تھے، اور مجھے حضرت شیخ سرہند، حضرت مجدد الفسانی، شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا فرمان یاد آ گیا۔ آپ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ حضور شیخ کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ شیخ وہ ہوتا ہے، پیر، شیخ کا مطلب پیر کون ہوتا ہے؟ فرمایا پیر وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر، یعنی مرید اپنے پیر کو دیکھتا ہے نا جی، جسے دیکھ کر مرید شریعت کا، قرآن و سنت کا عالم ہو جاتا ہے، وہ شیخ ہوتا ہے۔ اب یہ بات تو تھی، میں نے آپ کو حضور غوث اعظم کی سنائی کہ ان سے پوچھا گیا کہ حضور ولی کون ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا کم مع اللہ بلا خلق، وہ اللہ کے ساتھ معاملہ کرے تو درمیان میں مخلوق کا دخل نہ رکھے۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 آ گئی، فرمایا اے حبیب آپ ایسے لوگوں کو نہیں دیکھیں گے جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن پھر ان کی دوستیاں، ان کی محبتیں، ان کی رشتہ داریاں خدا رسول کے دشمنوں کے ساتھ ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آگے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ایسے لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور ان کی مدد اللہ اپنے روح یعنی جبریل امین سے فرماتا ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ، اور ایسے لوگوں کو اللہ جنت میں داخل فرمائے گا، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے لیے اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اللہ سے راضی ہوں، تو شرط کیا ہے کہ جب آپ کوئی ایسا کام کریں جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ ہے، تو درمیان میں مخلوق کا دخل نہ ہو۔
حضرات اس وقت من حیث القوم ہماری جو سب سے بڑی کمزوری ہے اور جو سب سے بڑی ہمارے قدموں کی رکاوٹ ہے یا ہمارے قدموں کی بیڑیاں ہیں، جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ عزت، شہرت اور دولت۔ عزت کا مطلب نام، لوگوں کے ذہنوں میں ہمارا سٹیٹس، شہرت مشہوری، اور دولت کے بارے میں تو ہم ایسے لٹو ہیں نا جی، جدھر سے بھی آئے بس آنی چاہیے، اللہ یعوذ باللہ من ذالک۔ خواہ اس کے لیے ہمیں اپنا وقار، اپنی عزت، اپنی خودداری، یہ تو بہت چھوٹی بات ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، خدا رسول کے احکامات بھی ہمیں پسے پشت ڈالنے پڑے تو وہ ہم کر گزرتے ہیں، لیکن یہی سمجھتے ہیں کہ جو ہاتھ لگ گیا وہ کسی طریقے جائے۔ حضرات آپ پھر سوچئے، کیا ایسا شخص وہ خدا کے دوستوں کے علاقے سے بھی ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ، یہ جو ایسا کرنے والے لوگ ہیں یہ اللہ کا گروہ ہے۔ حضرات اگر ہم اللہ کے گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو دو چیزیں، کبھی آپ کا تعلق خدا کے ساتھ ہوگا اور کبھی مخلوق کے ساتھ۔ ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، دوست احباب، یہ سب مخلوق ہیں۔ نام، عزت، شہرت، دولت، یہ سب مخلوق ہے۔ مسیح اللہ تعالیٰ، اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے۔ جب آپ کا تعلق خالق کے ساتھ ہو تو درمیان میں مخلوق کا دخل نہ ہو، اور جب معاملہ مخلوق کے ساتھ ہو تو اپنی ذات کا دخل نہ ہو۔ تو یہیں سے اللہ کی محبت شروع ہوتی ہے، اور پھر اللہ کی محبت جب شروع ہوتی ہے تو پہنچتی کہاں ہے؟ آئیے صاحبو، سورہ الکہف آیت نمبر 18 سنیے، فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو اس شخص کے پاس روک کے رکھ، اپنے آپ کو اس کی صحبت میں، اس کی معیت میں بٹھا کے رکھ، روک کے رکھ اس شخص کے پاس۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، روک کے رکھ اپنے نفس کو، مع الذین، ان کے ساتھ، وہ جو یدعون ربہم، وہ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی، صبح بھی اور شام بھی، جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اپنے رب کی باتیں کرتے ہیں، صبح و شام اپنے رب کے تذکرے کرتے ہیں، تو اپنے آپ کو ان کے پاس بٹھایا کر۔ اب تو صحبتیں بدل گئی نا جی، اب تو صحبتوں کے معیار بدل گئے، اب تو صحبتوں کے سٹیٹس بدل گئے۔ ہماری دوستیاں کس وجہ سے؟ نفس کی لذت کی وجہ سے۔ مخلوق کے ساتھ کم مع الخلق بلا نفس، مخلوق کے ساتھ جب معاملہ کرو تو اپنے نفس کی خاطر نہیں بلکہ خدا اور رسول کی رضا کی خاطر، یہاں سے ولایت شروع ہوتی ہے۔ یہ باقی سب تماشے ہیں، باقی سب مداریاں، یقین کریں میں آپ کو اپنی بات تو ایک بھی نہیں کی، یہ تو میں نے اس کی بات کی ہے کہ بزرگوں میں سے فی زمانہ ہم سب سے زیادہ جس بزرگ کا نام لیتے ہیں وہ 11ویں والے پیر کا نام لیتے ہیں، لیکن افسوس کہ 11ویں والے پیر کی تعلیمات سے ہم بے خبر ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کی صحبت میں رکھا کرو جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ یریدون وجہہ، تسبیحاں کرنے والے تو آپ کو بہت ملیں گے، تقریریں کرنے والے تو بہت ملیں گے، رکوع و سجود کرنے والے تو بہت ملیں گے، لیکن فرمایا تو ان ساروں میں اس کو تلاش کیا کر یریدون وجہہ، کہ جو صرف اللہ کے چہرے کو تکتا رہتا۔ یریدون وجہہ، جو ارادہ رکھتا ہے خدا کے چہرے کا۔ کیا مطلب؟ کہ اس کی نظر میں کوئی اور جچتا ہی نہیں ہے، وہ صرف اپنے مولا کی رضا کا طلبگار ہوتا ہے، اپنے رب کے مکھڑے کا طلبگار ہوتا ہے۔ یریدون وجہہ، اور فرمایا ولا تعد عیناک عنہم، جب ایسا کوئی بندہ مل جائے تو پھر اپنی نگاہیں اس سے پھیرا نہ کر۔ سبحان اللہ، اگر کوئی ایسا مل جائے تمہیں تو پھر اس سے اپنی نگاہیں نہ پھیرنا۔ کم مع اللہ بلا خلق،
ایسے بندوں کو تلاش کیا کرو میرے بھائیوں جو مخلوق کے ساتھ اللہ کے ساتھ معاملہ کرتے ہوں تو مخلوق درمیان میں نہ ہو، اور جب مخلوق کے ساتھ معاملہ ہو تو اپنی ذات درمیان میں نہ ہو۔ یہ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ ولایت کا معنی بیان کرتے ہیں، اور پھر آگے قرآن نے کہا ترید زینت الحیات الدنیا، اور جو ایسے لوگوں سے نگاہوں کو پھیرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اسے خدا سے، رسول سے اور شریعت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ تو صرف دنیا کی زندگی چاہتا ہے۔ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اور تو ایسے شخص کے پاس نہ جایا کر، اس کی اطاعت نہ کیا کر، اس کے پیچھے نہ چلا کر جس کا دل ہماری یاد سے غافل ہے۔ واتبع ہواہ، اور وہ جو اپنی خواہش اور اپنی مرضی کا غلام ہے، اپنے دل کا غلام ہے۔ آج ہماری قدموں میں کون سی بیڑیاں اور زنجیریں ہیں؟ دل کی۔ جہاں بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں دل نہیں مانتا، دل نہیں کرتا۔ ایک دن میں نے اپنے شیخ طریقت کی خدمت میں یہی جملہ عرض کیا کہ حضور دل نہیں مانتا، تو جانتے ہیں آپ نے کیا کہا؟ آپ رحمہ اللہ نے فرمایا شاہ جی جے دل نو منان تر پہ نا تو انہیں تے قبر دیاں دیواراں تک نہیں جمع۔ بتاؤ پھر کیا کرو گے؟ پھر اس سے آگے تو پھر اندھیری کوٹھڑی ہے۔ واتبع ہوا، فرمایا اس کے پیچھے نہ چلو جو اپنی خواہش کا غلام ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کے ساتھ نہ بیٹھا کرو جو حد سے گزرنے والے۔ اور جب بندہ اپنے آپ کو دیکھیے نا، بندہ ہے نا، بندہ ہے، کمزور ہے، بندہ بشر ہے، بھولن ہار ہے۔ جب بندہ ہو کر وہ اپنے آپ کو اس نہج پہ لاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ معاملہ کرے تو مخلوق کو درمیان میں نہیں رکھتا، اور مخلوق کے ساتھ معاملہ کرے تو اپنی ذات کو درمیان میں نہیں رکھتا۔ ذرا دل سے پوچھ کے بتاؤ یہ کیا چھوٹی بات ہے کہ ہم دوست کے ساتھ اس لیے معاملہ کریں کہ بیچ میں ہمارا نفس نہ ہو، بیچ میں ہماری ذات نہ ہو، بس ایک ہی ذات ہو، اور وہ یا خدا کی ہو یا خدا کے رسول کی ہو۔ اری تو ایسے چکرا چ پیرے نے تو دیتا کی ہے، آئے ہو تو کیا لائے ہو، اور جاتے ہو تو کیا دے کے جاتے ہو۔ ہم دے تو بس یہی شے لے ڈوبی۔ اور مجھے مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب کے جملے بڑے دل کو بھاتے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور جو بندہ دین کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے دین کبھی اسے گرنے نہیں دیتا، دین کبھی اسے گرنے نہیں دیتا۔ اور جب بندہ اس مقام پر آتا ہے تو پھر جانتے ہو پھر کیا ہوتا ہے۔ اب چونکہ وقت میرے پاس صرف 3 منٹ بچے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر زبان بندے کی ہوتی ہے اور قدرت اللہ کی صلاحیت کر جاتی ہے، پھر اس کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے اللہ کی تقدیر میں نہ لکھا ہو تو اللہ اس کے لیے اپنی تقدیر بھی بدل دیتا ہے۔ پھر بندے کا مقام اللہ کے حضور یہ ہو جاتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت شیخ عدی، یہ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کے مجلس اہل مجلس میں سے تھے، شیخ عدی بن مسافر۔ آپ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ واعظ فرما رہے تھے کہ اچانک ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے آ کر عرض کیا کہ حضور دجلہ میں بہت اونچے درجے کا سیلاب آ رہا، اور اتنے اونچے درجے کا سیلاب ہے کہ لگتا ہے کہ شہر بغداد کی ہر شے بہا کے لے جائے گا۔ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے مجلس کو ختم کیا اور دریا کی طرف چلے۔ شیخ عدی بن مسافر کہتے ہیں کہ پورا مجمع حضور کے پیچھے تھا، اور آپ رحمہ اللہ دریائے دجلہ کے کنارے پہنچے، اپنے عصا کو دجلہ کے کنارے پر گاڑ دیا اور گاڑ کر فرمانے لگے کہ دجلہ سنو، میں عبد القادر اس قدرت والے کا بندہ، میں تجھے حکم کرتا ہوں کہ تمہاری موجیں آپس میں پھرتی رہے لیکن میرے عصا کے آگے سے نہ گزرنا۔
اور من عاد لی ولیشا فقد آذنتہ بالحرب، میں اس کا بندہ ہوں جس کا ارشاد ہے کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی رکھی تو میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ فرمایا تو میرے عصا کو گزر کر دکھا، پھر تیری دو جہاں کے مالک سے اعلان جنگ ہو۔ شیخ عدی بن مسافر کہتے ہیں مجمع کھڑا دیکھ رہا تھا، دریا کی موجیں آپس میں بھڑتی رہیں اور آپس میں لڑ لڑ کر تھم گئی، لیکن حضور کے عصا سے آگے پانی کی ایک بوند نہ گزر سکی۔ حضرات یہ مقام کیسے ملتا؟ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ ایک دفعہ میں نے اپنے استاد مکرم کی خدمت میں عرض کیا، مولانا محمد رفیع صاحب نعیم الباروی، تو میں نے عرض کیا جی کہ یہ چیزیں سننے میں تو لطف دیتی ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آتی۔ ہاں جی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو آپ اللہ انہیں دراز کی عمر عطا فرمائے، بڑے فقیر اور درویش آدمی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں۔ اور میں آپ کی خدمت میں ایک اور درد دل کے ساتھ بات عرض کروں جی، بڑے بڑے نایاب گوہر ہمارے پاس موجود ہیں لیکن ان کی زندگیاں حجروں میں کمروں میں گزر رہی ہیں، آپ لوگ ان سے محروم ہیں، آپ لوگ ان کے فیض سے محروم ہیں، آپ لوگ ان کی صحبت، میں صحیح عرض کر رہا ہوں، کیونکہ یہاں آ کر تو وہ لوگ بیٹھتے ہیں جو شہرت یافتہ ہوتے ہیں، اور یہ عزت شہرت دولت یہ تین چیزیں تو پاؤں کی زنجیر ہے، اور اس شے نے تم مع اللہ بلا خلق، اللہ کے ساتھ تعلق ہو تو درمیان میں مخلوق نہ آنے دو، اس شے نے مجھے اور آپ کو ان کی صحبت سے دور رکھا ہوگا۔ بڑے بڑے اہل سنت علماء، خدا کی قسم ان کی ساری زندگیاں حجروں میں گزر گئی، آپ اگر 5 منٹ گھڑی کے 5 منٹ ان کے پاس بیٹھے نا تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ والا وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آتا ہے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، میں نے کہا جی یہ سننے کو تو باتیں لطف دیتی ہیں اور تقریروں میں مزہ بھی آتا ہے اس طرح کی باتیں کرنے کا، اور علامہ صاحب نے لکھا ہے ظاہر ہے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ تو یہ آشنائی ہے کیا؟ تو پتہ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ کچھ چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں، کچھ سننے کی ہوتی ہیں اور کچھ چکھنے کی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھل کھٹا ہے یا میٹھا، آپ مجھے بتاؤ کہ اس کی کھٹاس اور اس کی مٹھاس کا علم تمہیں کتاب پڑھنے سے آ جائے گا؟ تمہیں تقریر سننے سے آ جائے گا؟ بھئی آپ کتاب میں پڑھتے ہیں کہ یہ سیب جو ہے یہ اتنا کھٹا ہے اتنا میٹھا ہے، ایک بندے نے کبھی سیب نہیں کھایا تو کتاب میں وہ 10 ورق پڑھ دے اس کی مٹھاس پر اور اس کی کھٹائی پر، ساری رات تقریر سنتا رہے کہ سیب کا ذائقہ ایسا ہوتا ہے، اسے کچھ خبر نہیں ہوگی، وہ بس ایسے ہی ہوگا کہ جیسے گنبد پر اخروٹ رکھتا ہے۔ ہمارے لیے بھی یہ باتیں ایسی ہیں، کر تو جاتے ہیں، نعرے بھی لگ جاتے ہیں، سارا کچھ ہو جاتا ہے، لیکن نہ کرنے والے کو فرق پڑتا ہے نہ سننے والے کو۔ وجہ یہ ہے کہ یہ باتیں سننے سنانے کی ہے نہیں، یہ تو چکھنے کی ہے۔ یہ تو کبھی تنہائی میں بیٹھا ہو بندہ اور پھر اپنے نفس کو درمیان سے نکالے، مخلوق کے ساتھ معاملہ ہو، بھائی کے ساتھ ناراضگی تھی، 1000 قلعے تھے، دوست کے ساتھ جھگڑا تھا، 2000 قلعے تھے، پورا رجسٹر بڑا ہوا تھا زندگی کا جس میں 1000 قلعے لکھے تھے، لیکن جب اس کی محبت کی بات آئی سارا کچھ ہی صاف کر کے رکھ دیا، سارا کچھ صاف کر کے رکھ دیا۔ حضرت امام حسین اور حضرت محمد بن حنفیہ، بات لمبی ہو گئی، حضرت محمد بن حنفیہ ان کے درمیان کچھ ناراضگی ہو گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ اپنی جگہ مبارک سے اٹھے، اپنے صافہ مبارک کو، رومال مبارک کو اٹھایا اور جھاڑا اور اپنے کندھے پہ رکھا، اور آپ نے فرمایا آج کے بعد تمہارے گھر نہیں آؤں گا۔ ناراض ہو کر تشریف لے گئے۔ جب چلے گئے نا تو حضرت محمد بن حنفیہ جو وہاں لوگ بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا مانو کہ ابھی انہی قدموں واپس آئیں، پھر مانو؟ انہوں نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنے جلال میں آپ تشریف لے گئے اور آپ نے بڑے سخت الفاظ کہے ہیں، انہی قدموں واپس آئیں
تو آپ نے فرمایا بھائی تمہارا ہے کہ میرا؟ انہوں نے کہا جی بھائی تو آپ کا ہی ہے. تو فرمایا پھر جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. دیکھنا ابھی انہی قدموں واپس آئیں گے. آپ نے ایک رکا لکھا اور رکے پر حدیث مبارکہ لکھی کہ جو صلح میں پہل کرتا ہے نا وہ جنت میں پہلے جائے گا. وہ جنت میں پہلے جائے گا. انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ میرے بڑے بھائی، آپ سیدہ خاتون جنت کے لخت جگر ہیں، میں آپ کا مرتبہ اور مقام کے برابر نہیں ہو سکتا، میں آپ کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، لیکن شہزادہ خاتون جنت جگر گوشہ رسول، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ آپ ناراض ہو کر گئے اور صلح میں پہل کروں تو جنت میں آپ سے پہلے جاؤں. میں اس بات کو پسند نہیں کرتا. میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ داخل جنت ہو تو تمہاری معیت میں اور آقا حسین تمہارے پیچھے پیچھے جاؤں. اس لیے فرمائیے میرے لیے کیا حکم ہے. جب یہ رکا گیا نا تو ابھی آپ نے گھر جا کر حال بتایا ہی تھا. چہرے کے اثار ہوتے ہیں تو بندہ گھر جاتا ہے تو گھر والے پوچھتے ہیں کیا ہوا. آپ نے ابھی بتایا تھا وہ سارا معاملہ اور ابھی بات چل رہی تھی کہ پیچھے رکا آ گیا. آپ نے جو رکا پڑا تو پھر اپنے کپڑے کو اٹھا لیا. گھر والوں نے پوچھا کہاں جاتے ہو؟ کہا محمد بن عفیہ سے صلح کرنے جاتا. صلح کرنے جاتا. ابھی تو ناراض ہو کے آئے ہیں. فرمایا ناراضگی ختم ہو گئی. اللہ رسول کا نام بیچ میں آ گیا، ناراضگی ختم ہو. حضرات اگر بات تقریر تک رکھنی ہے نا جی تو پھر اس نفس سے برا کوئی نہیں. اگر بات تقریر تک رکھنی ہے اور اگر ایک قدم اٹھانا ہے، اور پہلا قدم ہی مشکل ہوتا ہے. بندے کو بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا جی، اسے چلنا نہیں آتا، چلنا نہیں آتا تو وہ ڈرتا ہے، گرنے کے ڈر سے ڈرتا ہے، اس کے دل میں خوف ہوتا ہے. اور جب وہ ایک قدم چل لیتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ پھر وہ ایسا چلتا ہے کہ مرنے تک رکتا نہیں. حضرات بس یہ پہلا قدم اٹھانا مشکل ہے. کم مع اللہ بلا خلق، اللہ کے ساتھ تعلق ہو، اللہ کے ساتھ معاملہ ہو تو درمیان میں مخلوق نہ لاؤ. کم مع الخلق بلا نفس، مخلوق کے ساتھ معاملہ ہو درمیان میں اپنے نفس کو نہ لاؤ. دیکھنا پھر انشاءاللہ دل کو ایسی راحت اور ایسا سکون میسر آئے گا کہ پھر یہ پیسے میں، چیزوں میں، یہ ساری چیزوں سے دل بے نیاز ہو جاتا ہے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. وآخر دعوانا الحمدللہ.